ابھی یہاں پہ بات ہوئی، میں سب سے پہلے تو مبارکباد دینا چاہتا ہوں معاون فاؤنڈیشن کو، زبردست سکول بنایا۔ مجھے تو بلڈنگ دیکھ کتنی خوشی ہو رہی ہے کہ سکول لگتا نہیں ہے، لگتا ہے کہ بڑا زبردست کسی نے کوئی یہ لائبریری بنائی ہے یا کوئی I don't know, it looks like a beautiful building، بڑی خوبصورت بلڈنگ ہے۔ بہت بہت مبارکباد سر آپ کو، بہت بہت مبارکباد۔ پرابلمز کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں، نشاندہی کرنا بڑی آسان ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پھر لوگ کہتے ہیں نہیں میں پچھلی حکومتوں پہ بات کرتا ہوں یا اس لیے، مگر میں اس لیے کرتا ہوں کیونکہ سسٹم ایک توڑ کے پکڑا دیا گیا، ٹوٹا ہوا سسٹم ہے۔ ایجوکیشن کا سسٹم ایک ٹوٹا ہوا سسٹم، کیوں نہیں اس کا خیال رکھا گیا؟ جو یہاں پہ پہلے بات کی گئی، کسی ملک کی تباہی پھیرنی ہے اس کی ایجوکیشن کو تباہ کر دو، ان کی جنریشنز خراب ہو جائیں گی، نسلیں خراب ہو جائیں گی سر۔ اور نسلیں خراب کرنے میں کون ہے؟ جو حکومت میں رہ چکے ہیں پہلے۔ اس کو مجھے تو آ کے پچھلے 2 سال میں، 2.25 سال میں یہ لگا کہ تعلیم کے اوپر تو کبھی کسی نے کام ہی نہیں کیا۔ اب کام کیوں نہیں کیا؟ نمبر 1، پرائیویٹ سکولوں کو، پرائیویٹ اداروں کو پروموٹ کیا گیا، پبلک تعلیم کو بالکل ختم کیا گیا، کیونکہ پرائیویٹ والے پیسے بھی دے رہے تھے حکومتوں کو، سب کو خوش بھی رکھ رہے۔ سچ باتیں ہیں، میں کھڑے ہو کے سچ باتیں کروں گا، کسی کو پسند آئے یا نہ آئے مجھے وہ فکر نہیں ہے۔ پرائیویٹ ادارے کھلا رہے، پرائیویٹ کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور پبلک کو تباہ کر دیا۔ تو اور یہ پچھلے 5-10 سال نہیں، 20 سال سے ہو رہا ہے، 30 سال سے ہو رہا ہے۔ آج سے آپ پیچھے چلے جائیں، 30-40 سال پیچھے چلے جائیں، گورنمنٹ سکول بڑے اچھے تھے، پچھلے 15-20 سال کے اندر یہ بالکل تباہ ہو گئے۔ اور کیا گیا ان کو، خود کیا گیا کہ چھوڑو یار اس کی کیا فکر، جہاں سے پیسے بن رہے ہیں اس چیز کو پروموٹ کیا جائے۔ سو ہماری تو کوشش ہے ایجوکیشن میں، جب بھی کوئی چیز آپ کرتے ہیں نا اس میں ٹائم لگتا ہے۔ اب جس طرح ہم نے یہ اردو والا کیا، آپ کا پڑھانے والا اردو کے اندر پرائمری میں پڑھایا جائے گا، اس کا رزلٹ آپ سے 10 سال کے بعد پتہ لگے گا، اس سے پہلے نہیں پتہ لگے گا۔ اب یہ کیا کیوں ہے؟ میں آپ کو یہ بڑا کلیئر بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں کیا۔ یہ نہیں کہ اردو ہماری زبان ہے، یہ نہیں۔ آپ بچے کو ایک فورن زبان کے اندر، کسی اور کی زبان کے اندر اس کو بتا رہے ہیں کہ پڑھائی لکھائی کس طرح کرنی ہے، کس طرح چیزیں سمجھنی ہے۔ 23 گھنٹے اس بچے کے ساتھ کوئی انگریزی بول نہیں رہا، نہ اس کے ماں باپ، نہ بہن بھائی، نہ دوست، نہ رشتہ دار، مگر ہم کہتے ہیں پڑھنا انگریزی میں ہے تاکہ تمہاری ساری چیزیں تمہیں انگریزی میں سمجھ۔ تو رٹا لگانا ہی تھا بچے نے۔ جب اس کو سمجھ نہیں آ رہی تو پھر وہ رٹا تو لگائے گا، کیونکہ ہم اس کو ایک بالکل کسی اور زبان میں پڑھا رہے ہیں جس کو زبان کو اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر آپ نے بچے کو صحیح پڑھائی کرنی ہے تو اس زبان میں اس کو چیزیں سمجھائیں جو زبان وہ بول رہا ہے سارا دن، یا اس کو کم از کم سمجھ آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے بچہ پنجابی شاید سارا دن بول رہا مگر اردو جو ہے وہ آپ کی نیشنل لینگویج ہے، آپ کی قومی زبان ہے۔ تو قومی زبان کے اندر تو کم از کم پڑھائیں نا بچوں کو، تاکہ ان کو سمجھ تو آئے گا وہ پڑھ رہے کیا ہے۔ اس طرح بچے دور ہوں گے رٹا لگانے سے، مگر اس میں ٹائم لگے گا۔ ایک چیز ابھی شروع ہو رہی ہے، اس سال شروع ہوئی ہے، سو آپ دیکھنا انشاءاللہ تعالی بہترین رزلٹ آپ کو آگے جا کے اس کے نظر آئیں گے، اگر کسی اور نے اس پہ پھر دوبارہ سے انگریزی کا بھوت نہ چڑھا دیا تو۔ ایک تو ہم لوگ سمجھتے ہیں اس ملک کے اندر بڑا سخت کمپلیکس ہے ہمیں، کہ اگر ہم انگریزی بول رہے ہیں تو ہر بندہ آپ کی عزت کرنا شروع کر دیتا ہے، آپ کی تعریفیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ انگلش کو پتہ نہیں انگریزی کو ہم کیوں سمجھتے ہیں۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیوں ہیں اتنا انگریزی سے بڑا امپریس ہوئے ہیں۔ پھر یہاں پہ میرے بھائی نے آ کے بات کی، دیکھیں میں اس سے پہلے ایک بات کرنا چاہتا ہوں ٹیچرز کی۔ یہاں ٹیچرز کہاں بیٹھے ہیں؟ یہاں بیٹھے ہیں سارے، ہاتھ کھڑا کریں کون کون ٹیچر ہے؟ اچھا سب ٹیچر۔
دیکھیں میری کوشش ہے پہلے دن سے کہ ٹیچرز کی زندگی کو آسان کیا جائے، کیونکہ جس کام کے لیے ان کو ہائر کیا گیا میرے خیال سے وہ کام وہ بالکل نہیں کر رہے تھے، وہ زیادہ وہ کام کر رہے ہیں جو کہ غیر ضروری ہیں۔ اور اس کے اندر جو سب سے پہلے 3 مہینے جب میں منسٹر بنا تو مجھے یہ لگ رہا تھا کہ میں ٹرانسفر منسٹر ہوں، میں ایجوکیشن منسٹر نہیں۔ ہر سفارشی میرے پاس، ہر بندہ میرے پاس کہ اس کی ٹرانسفر ادھر کر دیں، اس کو ادھر بھیج دیں، اس کو بھیج دیں۔ میں نے کہا یہ کیا پاگل پن ہے؟ 1 روپیہ نہیں خرچہ میں نے، ایک ایپلیکیشن بنائی، فون کے اوپر ڈال دی۔ آج 2 سال ہو گئے ماشاءاللہ، ہم نے وہ ایپلیکیشن چلا رہے ہیں۔ ٹیچر اپلائی کرتا ہے فون پہ ہی، اور فون پہ ہی اس کے آرڈر آ جاتے ہیں۔ اور یہ ایم این اے، ایم پی اے، منسٹروں کے پیچھے بھاگنا، سفارشیں کرنا، 2.5 ارب روپے کی کرپشن ہی ختم کی سال کے اندر۔ 50,000 سے شروع ہوتی تھی، 1.5 لاکھ تک ایک ٹرانسفر کی کوئی دفعہ رشوت جاتی، 2.5 ارب۔ میں نے کتنے پیسے لگائے؟ 1 روپیہ نہیں لگایا۔ اگر چیزیں ٹھیک کرنی ہے تو نیت ٹھیک ہونی چاہیے کہ آپ واقعی میں اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے تو 1 روپیہ نہیں لگایا۔ پچھلی حکومتیں بھی تو کر سکتی تھی، ایک ایپلیکیشن ہی بنانی تھی نا، کیوں نہیں بنائی؟ ٹیکنالوجی کا کوئی استعمال نہیں اس ڈپارٹمنٹ کے۔ اچھا ٹیکنالوجی کیوں نہیں لے کر آئے؟ دنیا پڑھائی میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی؟ کوئی ٹیکنالوجی کا استعمال اس لیے نہیں کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کے پاس ڈیٹا اکٹھا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ساری معلومات آتی ہیں جس پہ بیٹھ کے آپ فیصلہ کریں۔ اب معلومات ہی نہیں ہے تو فیصلہ کس چیز پہ کرنا؟ کوئی نہیں، اندھا دھند فیصلے ہوئے، کوئی ڈیٹا نہیں تھا ان کے پاس، کوئی انفارمیشن نہیں تھی، فیصلے کری جا۔ دوسری چیز کیا ہوتی ہے ٹیکنالوجی لانے سے؟ ٹرانسپیرنسی آتی ہے، کرپشن بند ہوتی ہے، پتہ لگتا ہے پیسے کہاں بن رہے ہیں کہاں نہیں بن رہے ہیں۔ کیوں پچھلی حکومتیں لے کر آئیں گی یہ؟ کیونکہ انہوں نے ان کی کرپشن بند ہونے آنی تھی۔ اس وقت میں بھی چاہتا تو میں ٹرانسفر کا پاگل تھا، مجھے لوگ کہتے تھے تم پاگل ہو، یہ ٹرانسفر بند کرنے لگے ہو، ڈیرے خالی ہو جائیں گے، دفتر خالی ہو جائیں گے۔ میں ایک بندے کو اپنے دفتر میں لگا دیتا، وہ سامنے بیٹھا ہے، کہتا یار یہ مہینے کے پیسے مجھے پہنچا دینا، اور اسے پہنچا دینے تھے۔ یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی ایجوکیشن کے اندر، پڑھائی پہ کوئی نہیں سوچ رہا تھا، یہ سوچا جا رہا تھا مال کس طرح بنایا تھا۔ میں آپ کو اب اگلی چیز چلتا ہوں جو میرے دوست نے آ کے یہاں ٹیچر، اب کوئی اور پرماننٹ شرمنٹ نہیں ہوگا، بہت بڑا بل پینشن کا گورنمنٹ کے اوپر ہے، میں نے اور حکومت کے اوپر بوجھ نہیں ڈالنا یہ پرماننٹ ہونے کا۔ پرماننٹ ہوتا نہیں بندہ جس دن، اس دن وہ کام کرنا چھوڑ دیتا، وہ کہتا جی بس ان پرماننٹ نوکری مل گئی ہے میں ہن کچھ نہیں کرنا، چیزوں میں جانا نہیں چاہتا، کیونکہ 18 نئے انیشیٹو ہم نے لیے، 18 بالکل نئی چیزیں کی ہیں اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لیے جو پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ اس میں سے آپ کو میں ایک چیز صرف اور بتانا چاہتا ہوں جو بھی ہم اندر بھی بیٹھ کے بات کر رہے تھے۔ 70% بچے پنجاب کے اندر اسکول چھوڑ دیتے ہیں 5ویں کے بعد۔ یہ کسی کو پتا تھا؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، کسی کو پتا تھا؟ کسی کو پتا تھا اس کے 70% بچے اسکول 5ویں کے بعد نہیں آتے؟ پچھلی حکومتیں کیوں نہیں سوچ رہی تھی اس کے بارے میں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ووٹ آپ نے دیا ہے، سب نے دیے ووٹ پچھلی حکومتوں کو، کیوں نہیں انہوں نے کبھی سوچا کہ 70% بچہ آپ کا باہر جا رہا ہے، اس کا حل کیوں نہیں نکالا، یا اس کے حل کی طرف کیوں نہیں کام کیا گیا؟ ہم نے کیا کیا؟ اس میں پھر مجھے 1 روپیہ نہیں خرچنا پڑا۔ اب یہ دیکھ رہے نا پرائمری سکول ہے، میں کہتا ہوں کہ یہاں سے اب جو مڈل سکول ہے وہ 10 کلومیٹر دور ہے، میں ویسے ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، مجھے پتا ہے 2 کلومیٹر دور ہے، مگر میں کہتا ہوں 10 کلومیٹر دور ہے۔ یہاں سے بچے کس طرح 10-15 کلومیٹر جائیں گے؟ روز نہیں جا سکتے۔ تو ہم نے جو پرائمری سکول ہے اسی کو مڈل سکول بنا دیا دوپہر میں۔ وہی ٹیچر جو یہاں پڑھا رہا ہے بجائے جا کے ٹیوشن پڑھائے، ہم نے کہا اس کو 18,000 روپیہ دیتے آنریریم، وہ 6، 7ویں 8ویں دوپہر کو پڑھائے گا، یہی پرائمری سکول دوپہر کو مڈل سکول بن جائے۔ آپ سوچیں، ہم نے ایک چھوٹا سا یہ پروگرام شروع کیا، 22,000 بچہ سکولوں میں واپس آ گیا۔
اب انشاءاللہ تعالی کورونا کی وجہ سے ہم ڈیلے ہو گئے, نہیں تو مارچ میں نے کھول دینے تھے. مارچ میں ہم نے کھول دینے تھے 800 سے 900 نئے سکول ہم اس طرح کے پرائمری کو بنانے جا رہے ہیں, ایلیمنٹری دوپہر کو 800 سے 900 سکول انشاءاللہ تعالی. آپ دیکھنا بچوں کو واپس سکول لے کر آنا, 70% بچہ وہاں سے واپس نہیں سکول آ رہا. ایک اور چیز اب مجھے یاد آ رہا ہے ساتھ ساتھ, کیونکہ میں کبھی تقریر لکھتا نہیں ہوں, ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. آپ غور سے ذرا یہ سنیں, بڑی چھوٹی سی بات ہے. میرے پاس 21 کروڑ روپیہ تھا, 21 کروڑ روپیہ پڑا تھا. تو میں نے کہا کیا کیا, لاہور شہر کے اندر 2.5 لاکھ بچہ آؤٹ آف سکول ہے. 2.5 لاکھ. لاہور جیسے شہر میں آپ سوچیں کہ جہاں پہ 5,000 پرائیویٹ سکول ہے, گورنمنٹ سکول ہے, سارے 2.5 لاکھ بچہ سکول نہیں جاتا. سو میں نے کہا 21 کروڑ روپے کے ساتھ 21 کروڑ روپے کے ساتھ میں اسی طرح کیوں نہ کروں جو پرائیویٹ سکول کرتے ہیں, کہ رینٹ پہ بلڈنگ لے لوں, ٹھیک ہے جی, اور پرائمری سکول کھولا جائے جہاں جہاں ضرورت ہے. ہمیں پتا تھا جہاں بچے آؤٹ آف سکول ہیں لاہور کے بہت بڑے باہر کے ایریاز کے اندر. اب میں پرانے پروگرام پہ جاتا گورنمنٹ کے, تو 21 کروڑ روپے سے میں صرف 4 یا 5 سکول کھول سکتا, 5, اور مجھے 2 سے 3 سال لگ گئے تھے کنسٹرکشن سب چیزیں کرتے. میرے پروگرام کے تحت انشاءاللہ تعالی 21 کروڑ کے اندر ہم 100 سکول کھولنے جا رہے ہیں. 100 کتنے دن کے اندر؟ 90 دن کے اندر. 90 دن میں 100 سکول 21 کروڑ روپے میں. پرانی حکومتوں پہ چلیں 5 سکول 2.5 سے 3 سال یا 2 سال, اور 5 سکول 21 کروڑ. سو دیکھا, آپ نے سوچنا ہے کہ آپ واقعی میں چیزیں کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے ہیں. جو بھی میرے بھائی صاحب یہاں پہ کھڑے ہو کے, مجھے پتا ہے انہوں نے بڑی سخت باتیں کی ہیں, مگر یہ چیزیں پھر پتہ نہیں نا لوگوں کو ہم کیا کر رہے ہیں. اگر آپ نے پازیٹیو چیزیں کرنی ہے, کیونکہ مسائل بہت زیادہ ہیں. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ایک مسئلستان ہے. 7 لاکھ لوگ ہیں, 6 سے 7 لاکھ لوگ. پاکستان آرمی کے بعد یہ سب سے بڑا ڈپارٹمنٹ پنجاب کا نہیں, پاکستان کا, آرمی کے بعد. سو مسائل بہت زیادہ ہیں, مگر جتنے ہم کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ مسائل کی بھی کمی ہے, مگر ان مسائل کو بہتر طریقے سے استعمال کیا جا سکتا. جس طرح میں نے بھی آپ کو 2-3 چیزیں بتائی. 1 روپے خرچے بغیر ٹرانسفر ختم کر دی, 1 روپے خرچے بغیر ہم بچوں کو واپس سکول آنا شروع کریں, 1 روپے خرچے بغیر کم سے کم پیسے خرچ کر کے ہم سکول نہیں بنانے جا رہے ہیں. اب آپ سوچیں کہ یہی ہم جو 100 سکول 21 کروڑ روپے میں بنا رہے ہیں, لیٹس سے کہ یہ دوسری جگہوں پہ شاید تھوڑے کم یا سستے یا مہنگے بن جائیں. آپ 4-5 ہزار سکول ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کے اندر کھول دیں سب طرف, اور ڈیفرنٹ جگہوں پہ. ایک بچے کیوں نہیں سکول آئیں گے؟ پرائمری سکول کھول دیں سر, اور انہی کو پھر دوپہر کو بنا دیں, آپ مڈل سکول بنا دیں. سو اس لیے آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہونی چاہیے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ واقعی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے. میرا ٹارگٹ صرف ایک ہے, اور وہ ہے جس طرح سندھیلا صاحب نے کہا کہ گورنمنٹ سکول ہے, گورنمنٹ سکول کو ٹھیک کرنا ہے ہم نے انشاءاللہ تعالی. میری سب سے پہلی اور سب سے میرے لیے ضروری چیز یہ. سو میں نے بہت زیادہ ٹائم لے لیا آپ کا. سو بہت بہت مبارکباد سر آپ کو, آپ کے اس پروگرام کے اوپر. ڈی سی صاحب انہوں نے ایک چیز کی ریکویسٹ کی ہے, میں چاہ رہا تھا کہ آپ پلیز اس پہ دیکھ لیں. پلے گراؤنڈ کا انہوں نے کہا ہے یہاں پہ چاہیے سپورٹس کے لیے ڈیفرنٹ. ڈاکٹر صاحب زمین خریدنے کے لیے تیار ہیں, میرے خیال سے خریدنی نہیں ان کو چاہیے, وہ پیسے کسی اور چیز پہ لگ سکتے ہیں. اتنی زمین میں نے راستے میں دیکھی ہے جو کہ خالی پڑی ہوئی ہے, تو اگر آپ ان کو تھوڑا سا کوئی گورنمنٹ کی زمین دے دیں, یہ وہاں پہ وہ بیڈمنٹن کا, باسکٹ بال کا, فٹ بال کا بنانا چاہ رہے ہیں. آئی وڈ بی ریئلی گریٹفل ڈی صاحب اگر آپ یہ کر دیں پلیز ان کے ساتھ میں. بہت شکریہ, اور آپ سب کا یہاں پہ میری باتیں سننے کا بہت شکریہ. میری پوری کوشش رہے گی کہ انشاءاللہ تعالی جو بھی ہم آپ کے لیے کر سکیں کریں. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.